بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب آپ خواتین و حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے اور تقریباً 2.5 گھنٹے سے مختلف خیالات کا جو اظہار آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس کو سن رہے ہیں. یقیناً باتیں کرنے سے زیادہ مشکل کام باتیں سننا ہوتا ہے، تو میں آپ لوگوں کو بالکل جو ہے آپ جس کیا کہتے ہیں جس ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزر رہے ہیں اس کو میں اپریشیٹ کرتے ہوئے کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اپنے جو کلمات ہیں ان کو اختصار کے ساتھ بیان کروں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ریاض فتیانہ صاحب جو ہمارے بیسیکلی اس پروگرام کے اور اس سیمینار کے روح رواں تھے، وہ بیمار ہونے کی وجہ سے، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آج شرکت نہیں کر پائے، تو ان کی طرف سے میں ان کے بہاف پہ ایک تو آپ سے وہی اپولوجائز کروں گا کہ وہ خود نہیں آ سکے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں سینٹ کی اسپیشل کمیٹی آن نیشنل کوہیژن میں اس کو ہیڈ کرتا ہوں، اس کا کنوینر ہوں، اور ہماری کمیٹی کا جو بنیادی جو مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اہم قومی ایشوز ہیں، قومی امور ہیں اور قومی مسائل ہیں، ان پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے، ان پر ایک ہم آہنگی پیدا کی جائے، ان کو ڈیبیٹ کیا جائے، اور اس ڈیبیٹ کے حوالے سے اور ہم آہنگی کا طریقہ کار جو ہے اس کے حوالے سے بھی میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں گا. لیکن میرے خیال میں میچور قوموں میں اور پڑھی لکھی اقوام میں اور وہ قومیں جو پوٹینشیل رکھتی ہیں ترقی کا، ان کی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اہم مسائل کو ڈیبیٹ کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اس کے مختلف پہلوؤں کو، مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو اینالائز کرتے ہیں، ان کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر نتائج تک پہنچتے ہیں. آج بھی یہ اسی سلسلے میں ایک اقدام تھا، ایک چھوٹی سی کاوش تھی جو آپ کے سامنے کی گئی اور جس میں آپ شریک ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل کوہیژن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ڈسکشن کے ذریعے اتفاق رائے پیدا کیا جائے. بے شک اختلافی نقطہ نظر بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، اور جتنے میچور معاشرے ہوتے ہیں ان میں اختلافی نقطہ نظر بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور اس کو نہ صرف سننا چاہیے بلکہ اس کو کرٹیکلی دیکھنا چاہیے اور اس کو انکلوڈ کرنا چاہیے، انکارپوریٹ کرنا چاہیے اپنے پالیسی پلاننگ میں، اپنے آئندہ کی اسٹریٹجی بنانے میں، اور جو بھی لائحہ عمل آگے کا ہوتا ہے اس میں ان چیزوں کو ایک اہمیت دینی چاہیے. جو لوگ اختلاف رائے سے میں سمجھتا ہوں احتراز کرتے ہیں، اس کو ایوائڈ کرتے ہیں، تو وہ شاید جو الٹیمیٹ ٹروتھ ہوتا ہے اس تک نہیں پہنچ پاتے اور ہمیشہ ایک کنفیوز پالیسی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں آج کی ہماری کوشش اسی سی پیک، چونکہ ہمارے لیے ایک بہت اہم ایشو ہے اور ہماری حکومتیں اور ہماری قوم اور پورے معاشرے پر اس کے نہ صرف اثرات مرتب ہو رہے ہیں بلکہ آئندہ آنے والے وقت میں ہوں گے، تو اس پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیبیٹ، ڈسکشن اور یہ جو آرگیومنٹیشن ہے یہ بہت ضروری طریقہ کار ہے اور اس کو ہونا چاہیے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے اور جو ادارے ہیں، فورا ہیں، مختلف قسم کے فورمز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس ڈیبیٹ کے کلچر کو مزید فروغ دیں. یہاں پر خاصے میرے دوست جو ہیں، میرے کولیگز ہیں، خواتین ہیں جو نیشنل اسمبلی سے آئی ہیں، میں ان سب کو بھی ویلکم کرتا ہوں. شفیق چودھری صاحب کو اور خاص طور پہ سلیم صافی صاحب کو بھی ویلکم کرتا ہوں، آج دو کہ وہ لیٹ آئے. اس کے علاوہ جو بھی آپ سب حضرات ہیں، خواتین، آئی ایم ریئلی گریٹفل. میں صرف ایک چیز پہ ذرا تھوڑی سی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہی پرابلم ہے کہ ایک تو میں سیاستدان ہوں اس لیے بات کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ وکیل ہوں اس لیے آرگومنٹ کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا. تو جسٹ بیئر ود می فار 2 منٹس. میں ایک چیز پہ آنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سی پیک ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عنوان بھی چیلنجز اینڈ اپرچونٹیز ہے. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ چیلنجز سے ہی اور چیلنجز کا سامنا کر کے ہی اپرچونٹیز کے دروازے جو ہیں وہ کھلتے ہیں. کوئی قوم بستر میں لیٹے لیٹے، خواب غفلت میں سوتے سوتے ترقی نہیں کر سکتی. چیلنجز آتے ہیں، اور اگر کسی قوم کی لائف میں قدرت کی طرف سے، حالات کی طرف سے، حالات کے جبر کی وجہ سے چیلنجز نہ آئیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو چاہیے کہ وہ چیلنجز کو قبول کرے، خود چیلنجز کی اپرچونٹیز نکالے اور پھر ان سے سیکھ کے آگے بڑھے. وہ مجھے ویتنام کے ایک سابق فارن منسٹر کی ایک تقریر سے، ایک اقتباس یاد آ رہا ہے، جس میں ویتنام نے جب فرانس سے آزادی حاصل کی اور امریکہ سے لڑے تو اس کے بعد 1979 میں ان کی سرحدی جھڑپیں شروع ہو گئی تھیں چین کے ساتھ. تو کسی نے اس سے پوچھا پیرس کی ایک پیس کانفرنس میں کہ
کہ یہ کیا مسئلہ ہے, آپ لوگ ایک جنگ سے نکلتے ہیں دوسری جنگ میں اتر جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہماری قوم اسی چیلنج کے لیے تیار ہے اور ہم اس کو بار بار ان چیلنجز میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ آگے ترقی کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک انداز میں ان کی بات صحیح بھی تھی. جنگ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے, چاہے آپ کی اپنی اختراع کردہ جنگ ہو یا آپ پر تھوپی گئی ہو, لیکن وہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. اور یہ اکنامک جو ایشوز ہیں یہ آج کل کے دور کا چیلنج ہے. ہمارے لیے اپرچونٹیز ہیں, لیکن ہم ان اپرچونٹیز کو تبھی ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, تبھی اپنے مفاد میں استعمال کر سکتے ہیں, تبھی ان کو استعمال کر کے ترقی کی راہ پہ چل سکتے ہیں اگر ہم کنسیڈرڈ طریقے سے ان چیلنجز کو سمجھیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے لاہے عمل بنائیں. سی پیک از ون آف دوز چیلنجز. حالات دنیا کے جس طرف جا رہے ہیں, جو جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک ڈائمینشنز چینج ہو رہی ہیں ہر لمحے کے ساتھ, ہر گزرتے دن کے ساتھ, اس میں چائنا کا رول اس کانٹیننٹ میں اور ہمارے خطے میں ایک بہت اہم رول کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. انڈیا کے ساتھ ریجنل جو ہمارے پرابلمز ہیں لیفٹ اور رائٹ پہ, ایسٹ اور ویسٹ پہ, یہ بھی ایک بہت بڑا پیوٹل رول پلے کر رہے ہیں ہماری اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ کو شیپ کرنے میں. اب اس تمام تناظر میں سی پیک ایک بظاہر تو ایک اکنامک اپرچونٹی ہے, ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اکنامک ہی نہیں ہے, اس کے اور بھی ڈائمینشنز ہیں. کیونکہ اکانومی سے سیاست پر بھی اثر پڑتا ہے, اور دونوں سے سیاست اور جو پولیٹکس ہے, اکانومی ہے, وہ بیسیکلی معاشرے کے اینتھروپولوجیکل اور سوشیولوجیکل ڈائمینشنز کو بھی شیپ اپ کرتی ہیں. سی پیک کے بعد پاکستان میں جو اپرچونٹیز آئیں, میں سمجھتا ہوں یقینی طور پر سیاسی مسائل بھی اس کا ایک حصہ رہے ہیں. سیاست پر بھی بات ہوتی ہے, سی پیک کو بھی پولیٹیکلی استعمال کیا جاتا ہے. سیاسی پارٹیاں کچھ نے اس کو ایجنڈے کا حصہ بنایا ہے, کچھ نے اس پر اعتراض کو ایجنڈے کا حصہ بنایا ہے. یہ سب انسانی معاشروں میں, وائبرنٹ معاشروں میں, زندہ معاشروں میں, باشعور معاشروں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے کوئی اچنبے کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی ہمیں اس پر اعتراض ہونا چاہیے. سب اچھا ہے کہ آوازیں کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی. سب اچھا ہے کہ آوازیں آپ کے کانوں کو بھلی لگتی ہیں, بہت اچھی لگتی ہیں, مسحور کن لگتی ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے ان کے نتائج ٹھیک نہیں ہوتے. اس لیے ہمیں کریٹیکل انکوائری کی طرف جانا چاہیے. اب میں کریٹیکل انکوائری پہ صرف دو تین جملے کہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ گریکس کا, یونانیوں کا ایک طبقہ فکر تھا, ایک فلسفیانہ اسکول آف تھاٹ تھا جس کو سوفسٹ کہتے تھے. سوفسٹ نے ایک بڑی اچھی ٹرم اختراع کی تھی, فرونیسس. فرونیسس وہ کہتے تھے اس سچ کو, اس حقیقت کو جو پریکٹیکل حقیقت ہو, وہ اس کو عملی حقیقت کہتے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا میں حقیقت کی سچ کی دو قسمیں ہیں. ایک پریکٹیکل حقیقت ہے اور ایک الٹیمیٹ حقیقت ہے, ایبسولوٹ ٹروتھ جس کو کہا جاتا ہے. ایبسولوٹ ٹروتھ جو ہے یہ ایک آئیڈیل سینیریو میں ہوتی ہے. اس کے لیے پہنچنا ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی تمام عمر کی کاوش کے باوجود اس ایبسولوٹ ٹروتھ کو سائنٹیفکلی پہنچ سکیں, سائنٹیفکلی اس کو پروو کر سکیں. اس کے کئی مسائل ہوتے ہیں, لیکن پریکٹیکل ٹروتھ جو ہے یہ قوموں کے لیے امپورٹنٹ ہے. پریکٹیکل ٹروتھ وہ ہے, وہ سچ ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے آپ کو انسانی کاوشوں کو استعمال کر کے راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے, اور وہ ہے آرگومنٹس کا راستہ, دلیل کا راستہ, بحث مباحثے کا راستہ, غور و فکر کا راستہ, دانشورانہ تجزیات کا راستہ. اس طریقے کے تحت آپ ایک ایشو کو منفی مثبت دونوں پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے اپنے معاشرے کے مختلف جو آپ کے ایشوز ہیں, جو آپ کے مختلف ڈائمینشنز ہیں معاشرے کے, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس پیراڈائم میں, اس سوشیو پولیٹیکل اکنامک پیراڈائم میں ان کو ڈسکس کر کے آپ ایک کنسنسس پیدا کرتے ہیں. آپ ایک کنسنسس پیدا کرتے ہیں. کنسنسس رضامندی کی بنیاد پر ہوتا ہے, لیکن رضامندی اگر انفارمیشن بیسڈ ہو, اگر آرگومنٹیٹیو بیسڈ ہو, اگر وہ تجزیے کی بنیاد پر ہو, تو وہ کنسنسس ریئلسٹک اور پریکٹیکل کنسنسس ہوتا ہے. اور اسی کو وہ یونانی سوفسٹ اسکول آف تھاٹس نے فرونیسس کا نام دیا. میں اس فرونیسس کو آج کے دور میں اپلائی ایسے کرتا ہوں کہ سی پیک کو لے لیتے ہیں. سی پیک ایک ایشو ہے, اس کے بارے میں جیسے یہاں کہا گیا کہ حکومت نے, مختلف سپیکرز نے پازیٹیو نیگیٹو دونوں ایسپیکٹس ہائی لائٹ کیے. مختلف حکومتوں نے اس کو سیاست کے لیے بھی استعمال کیا, لیکن مختلف حکومتوں نے اس کو سنجیدہ طریقے سے بھی کیا. چلیں کہیں پہ سنجیدگی مجھے نہیں نظر آئے گی کیونکہ میں ان کا سیاسی مخالف ہوں, ہو سکتا ہے کہ ان کے سپورٹرز کو سنجیدگی نظر آئے اور میری پالیسیز میں ان کو غیر سنجیدگی نظر آئے. بٹ دس از پارٹ آف آر سوسائٹی اینڈ آر پولیٹیکل جو ہمارا پیراڈائم ہے اس کا یہ لازمی جز اور حصہ ہوتا ہے یہ سب کچھ. However, جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو اپنے ملک کے تناظر میں، اپنی سوسائٹی کے تناظر میں، اور پھر تھوڑا سا براڈلی اپنے جو ہمارا اس وقت خطہ ہے، ریجن ہے، اس کے جیو پولیٹیکل، جیو اسٹریٹجک ڈائمینشنز، جیو اکنامک ڈائمینشنز کے تناظر میں اگر ہم پرکھ کر کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں تو وہ وہی ہے جس کو یونانیوں نے فرونیسس کا نام دیا، جس کو آپ پریکٹیکل ٹروتھ کہہ سکتے ہیں، عملی سچ، عملی حقیقت۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ عملی حقیقت 100% آئیڈیل نہیں ہوتی، اس میں کہیں نہ کہیں پرابلمز بھی ہوتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں مسائل بھی ہوتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک پہلو کو زیادہ غور فکر کیا گیا ہو، دوسرے پر سوچا نہ گیا ہو، دوسرے کو اتنا ڈیٹیلڈ اینالائز نہ کیا گیا ہو، تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن مسائل پیدا ہونا مسئلہ نہیں ہے، مسائل کو ایوائڈ کرنا مسئلہ ہے، مسائل کو پریکٹیکلی دیکھنا اور پریکٹیکلی حل نکالنا، ان کا اس سے انکار جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ مسائل کو چیلنج کے طور پہ لینا، ان کو حل کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجک طریقے سے، میچور طریقے سے اپروچز بنانا، پالیسیز بنانا، اور پھر ان کا حل نکالنا، میرے خیال میں ترقی کی یہی ایک منزل ہے۔ اب سی پیک کی اپرچونٹی کے حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، یہاں پر ہمیں پریکٹیکل ٹروتھ کی ضرورت ہے، ہمیں الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں چاہیے، ہمیں آئیڈیلسٹک باتیں نہیں چاہیے۔ عملی تناظر میں آپ دیکھیں، میرے خیال میں یہ ایک چیلنج ہے، اور چیلنج اس لیے ہے کہ اگر آپ سی پیک سے آج انکار کر دیں کہ اس میں یہ مسائل ہیں، ہم سی پیک نہیں چاہتے، ہم انکار کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا سی پیک کو پیک کر کے بیٹھ جائے گا؟ کبھی نہیں بیٹھے گا۔ چائنیز پالیسی میں سی پیک کا یہ جو روٹ جو سنکیانگ سے لے کر گوادر تک آ رہا ہے، یہ صرف اس کا ایک کمپوننٹ ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے روٹس ہیں۔ میں اس سے کچھ عرصہ پہلے چائنا گیا، چائنا میں ہمیں اسی پر ڈالیان، ان کا ایسٹ کا جو ہے وہ پورٹ ہے بہت بڑی، وہاں بیسیکلی وہ تھیوریٹیکلی کہتے ہیں کہ سی پیک یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور نیچے جائے گا، یہ جو روٹ ہمارا ہے یہ گوادر تک جائے گا۔ لیکن یہ صرف ایک روٹ نہیں ہے، 5 اور بھی ان کے روٹس ہیں۔ افغانستان کے ذریعے، کیا کہتے ہیں، ایران کے ذریعے بھی ایک مجوزہ روٹ ہے، اوپر جو ہے یورپ کے لیے رشیا سے ہوتے ہوئے یورپ کے لیے بھی ایک روٹ ہے، ایسٹ ایشیا کے لیے بھی ایک روٹ ہے جو کہ بنگلہ دیش اور ان ممالک سے گزرتا ہوا وہاں جائے گا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو وہ ٹچ کرے گا۔ اگر آپ انکار کریں گے تو کئی اور کینڈیڈیٹس موجود ہیں، وہ کہیں گے ہمارے پاس آ جاؤ۔ اب آپ کے پاس چوائس ہے، اور یہ قومی چوائسز جو ہیں یہ جذباتیت سے نہیں بلکہ یہ عملی حقائق کی بنیاد پر ان چوائسز کو لینا پڑتا ہے، یا ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے، یا ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو آئی بلیو پرسنلی کہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہاں، غلطیاں بھی ہم کریں گے، وی آر باؤنڈ ٹو کمٹ مسٹیکس، لیکن ان مسٹیکس کو ہم نے ریکٹیفائی کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم میں اتنا پوٹینشیل ضرور ہے کہ ہم غلطیوں کو ایوائڈ بھی کر سکتے ہیں اور غلطیوں کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ اب آخری پوائنٹ کی طرف میں آتے ہوئے بس یہاں میں بات ختم کرتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں آپ تو اکانومی اور پالیٹکس کی بات کر رہے، میں ایک اور چیلنج پہ بھی سوچ رہا ہوں کہ وہ بھی ہمارے سامنے ہے اور اس کا بھی ہمیں سدباب کرنا چاہیے۔ اور ایک اینتھروپولوجسٹ کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر ضرور غور کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب مال آتا ہے، جب پیسہ آتا ہے، جب پیسے بنانے کے اپرچونٹیز آپ کے سامنے معاشرے میں آتی ہیں، تو آپ کے معاشرے کی اجتماعی مجموعی اخلاقیات پر اثر پڑتے ہیں، آپ کی کردار سازی اس سے اٹیک ہوتی ہے، متاثر ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام نظاموں کو دیکھیں، جب ان کی معاشی حالت میں تبدیلیاں رونما ہوئیں تو ان کی سوسائٹیز پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے، نیگیٹو، پازیٹو، اور پھر جب سوسائٹی پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں تو وہ پالیٹکس پر بھی اثرات مرتب کرتے ہیں، وہ پوری آپ کی جو بھی آپ کی پوری ڈائمینشنز ہیں اس کو ساروں کو متاثر کرتے ہیں۔ ہمیں اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے، اور اس کا ایک ہی راستہ مجھے نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی انٹلیکچوئل کیپیبلٹی کو، اپنی اسکالسٹک کیپیبلٹیز کو، اپنی علمی اور جو ہماری شعوری کیپیسٹیز ہیں ان کو بھی ہم امپروو کریں۔ ہم صرف اس انتظار میں نہ بیٹھیں کہ چائنا سے یوان آئیں گے اور ہمارے جو ہے درختوں سے ڈالر پھوٹیں گے اور ہم نے ان کو انجوائے کرنا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سطحی، سپرفیشل اس کا ایک اپروچ ہے اس قسم کے ایشوز کو دیکھنے کی۔ ہمیں اس کے لانگ ٹرم اثرات پر بھی سوچنا چاہیے، اور وہ تبھی ہوگا، اس سے ہم فائدہ تبھی اٹھا سکیں گے اگر ہم انٹلیکچولی بھی اس لیول پر اپنے آپ کو اٹھا سکیں اور رکھ سکیں، اور ان چیلنجز کو سمجھ سکیں کہ جو دوسری طرف سے آ رہے ہیں آپ کے کاؤنٹر پارٹ کے برابر یا اس سے زیادہ اگر آپ کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہوگی، کیپیبلٹی ہوگی، تو آپ اس کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بہت زیادہ عالم، فاضل اور عقل مند ہے اور آپ اس کے مقابلے میں اس لیول سے کم ہیں، تو پھر آپ کی بارگیننگ پاور خراب ہو جاتی ہے، پھر آپ کی بارگیننگ پاور میں ڈیمینش ویلیو آ جاتی ہے، وہ ویلیو کم ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے پھر آپ وہ انٹریکشن سے وہ فوائد حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کو کرنے چاہیے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو میں ہمیشہ
مجھے میرا پسندیدہ شعر اور میں وہ کرتا ہوں، ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ تو سی پیک کے نتیجے میں سنگ اور خشت تو بہت آئے گا اس پاکستان میں، فیکٹریاں بھی بنیں گی، بلڈنگز بھی بنیں گے، روڈ اسٹرکچر بھی بنے گا، پل بھی بنیں گے، ہائی ویز اور ایکسپریس ویز اور موٹر ویز بھی بن جائیں گے۔ کیا ہماری یہ چیز بھی بڑھے گی؟ کیا ہم تعلیم کے میدان میں، علم کے میدان میں، تحقیق کے میدان میں، تربیت کے میدان میں، کیا اس میں بھی ہم انویسٹ کر رہے ہیں؟ ہمیں اس چیلنج کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس چیلنج کے لیے بھی تیار کرنا ہے جو اس کے ریئیکشن میں، اس کے نتیجے میں، اس کے آفٹر ایفیکٹ کے طور پہ آئے گا۔ تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ہمیں اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ ہمارے اکیڈیمیا کے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیشنلز ہیں، سینئر لوگ ہیں، ان کی رہنمائی ہمیں چاہیے۔ بڑی خوشی ہوئی ہے سن کر کے سرگودا یونیورسٹی نے کنفیوشس سینٹر بنایا۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح کے سینٹرز بھی بننے چاہیے اور ہمیں بھی اپنے سینٹرز وہاں بنانے چاہیے۔ لیکن سینٹر بنانا آسان ہے، سینٹر کو چلانا چیلنج ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو برینز چاہیے، اس کے لیے آپ کے انٹلیکچوئلس چاہیے۔ انویسٹمنٹ ہمیں اس میں بھی کرنی چاہیے کیونکہ یہی ہمارا سوشل کیپٹل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے، میڈیا کا رول اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انفارمیشن کی ڈسیمینیشن ہونا چاہیے اور وہ ایسے انداز میں ہونا چاہیے کہ عوام کو ٹھیک اور غلط کا پتہ چل سکے تاکہ عوام اپنی رائے بنا سکے۔ میں خرم صاحب نے یہاں پہ بات کی، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے وہ اینگل ہائی لائٹ کیے جو شاید ہمیں یا پتہ نہیں ہے یا ہم ان کو سننا نہیں چاہتے۔ میرے خیال میں ایسی آوازوں کو فروغ دینا چاہیے، ایسی آوازوں کو اٹھانا چاہیے، ان کو موقع ملنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ اس کا جو پازیٹیو ایسپیکٹ ہے اس پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ہم نے صرف اختلافات پر ہی اپنی زندگی کی پلاننگ نہیں کرنی ہوتی، ہم نے اعتراضات پر ہی نہیں کرنی ہوتی، ہم نے ایک جامع منصوبے کے تحت اختلافات اور آپ کے جو کنسنسس ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، جس میں اختلافی آواز بھی ہوتی ہے اور جس میں جو پازیٹیو رائے ہوتی ہے یا جو ایگریمنٹ والی رائے ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ تو ود دیز ورڈز آئی ونس اگین تھینک آل آف یو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ہم آپ کو تکالیف دیتے رہیں گے۔ آپ پاکستان کی آواز ہیں اور پاکستان کا یہ جو چیلنج ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی آپ نے ہی قوم کو تیار کرنا ہے۔ تو ود دیز ورڈز آئی تھینک یو ویری مچ ونس اگین، تھینک یو۔